السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گیا۔ وہ سرزمین شام کے مشہور شہر حلب کے معاملات کو نمٹانے میں انتہائی مصروف تھے۔ ان دنوں میں بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ملاقات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے انہیں اپنے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھے دیکھا۔ میں انہیں پہچان نہ سکا کیونکہ میں نے بہت پہلے انہیں اس وقت دیکھا تھا جب وہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا، ابو حازم، میرے قریب بیٹھو۔ میں جب ان کے پاس قریب ہو کر بیٹھا تو میں نے سوال کیا، کیا آپ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، میں وہی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بالکل پہچانے ہی نہیں جاتے۔ کس مصیبت میں گرفتار ہو؟ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے اس وقت آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوا کرتا تھا، جلد نرم و نازک اور زندگی کے لمحات نہایت خوشگوار گزر رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا، اب سونے چاندی کے مالک بن کر امیر المؤمنین کے اونچے عہدے پر فیض ہو کر آپ کو کس چیز نے بالکل بدل کر رکھ دیا؟ فرمایا، ابو حازم، آپ کو مجھ میں کون سی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا، آپ کا جسم کمزور اور جلد سخت ہو چکی ہے، آپ کے چہرے پر بل پڑ چکے ہیں، رنگ زرد ہو چکا اور آنکھوں کی چمک ہلکی ہو چکی ہے۔ یہ باتیں سن کر آپ رحمت اللہ تعالی رو پڑے اور فرمایا، اے ابو حازم، اس وقت کیسا محسوس کرو گے جب میری موت کے 3 دن بعد تم مجھے اس حالت میں دیکھو گے کہ میری آنکھوں کے ڈھیلے بہہ کر میرے چہرے پر لٹک جائیں گے، میرا پیٹ پھول کر پھٹ جائے گا اور کیڑے میرے بدن کو نوچیں گے، تو آپ کو میری اس وقت کی حالت آج کے مقابلے میں زیادہ عجیب و غریب دکھائی نہیں دے گی؟ پھر میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو حازم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے جو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ نے مجھے سنائی تھی؟ میں نے کہا، امیر المومنین، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران تو بہت سی احادیث بیان کی تھی، آپ کون سی حدیث سننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے کہا، ہاں امیر المومنین، وہ حدیث مجھے یاد آ گئی۔ فرمایا، برائے مہربانی اسے دوبارہ بیان کیجئے، میں اسے آپ ہی سے سننے کا دلی شوق رکھتا ہوں۔ میں نے وہ حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے سامنے ایک کھٹن اور دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو ہر وہ آدمی عبور کر سکے گا جو دبلا پتلا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی بہت روئے، اتنا روئے کہ مجھے شک ہوا کہ کہیں اتنے زیادہ رونے سے ان کا انتقال نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو حازم، کیا اب بھی آپ مجھے اس بات پر افسوس دلاتے ہیں جبکہ میں نے یہ گھاٹی عبور پار کرنے کے لیے اپنے آپ کو دبلا پتلا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ شاید میں نجات نہ پا سکوں، اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی قابل رشک زندگی کا دوسرا حیرت انگیز واقعہ طبری نے طفیل بن مرداس کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی امیر المؤمنین بنائے گئے تو آپ نے وسط ایشیا کی ریاست زغد کے گورنر سلیمان کو خط لکھا کہ پہلی فرصت میں مسلمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں ہوٹل تعمیر کرواؤ،
جب کوئی بھی مسلمان وہاں آئے اسے ایک دن اور رات ہوٹل میں بطور مہمان ٹھہراؤ، اس کی خوب خاطر مدارت کرو۔ اگر وہ زیادہ تھکاوٹ محسوس کرے تو اسے 2 دن اور 2 راتیں سرکاری خرچ پر ہر قسم کی سہولت مہیا کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے۔ اگر دوران سفر اس کے پاس خرچ ختم ہو چکا ہو یا اس کے پاس سواری کا بندوبست نہ ہو تو اس کی ضرورت کے مطابق خرچ اور سواری مہیا کرو اور اسے گھر تک باعزت طریقے سے پہنچانا حکومت کا فرض ہے۔ گورنر نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑے شہروں میں عالی شان ہوٹل تعمیر کر دیے، جس کی خبر ہر جگہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی ممالک کے مشرق و مغرب میں آباد لوگوں میں امیر المومنین کی فیاضی، عدل و انصاف اور رحم دلی کے متعلق چرچے ہونے لگے، لیکن سمرقند کے باشندوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ انہوں نے گورنر سلمان کے پاس وفد بھیجا۔ اس نے گورنر سے کہا، آپ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم باہلی کی آدمیوں نے ہمارے شہر پر بغیر ہمیں اطلاع دیے حملہ کر دیا، ہمارے مکانوں پر قبضہ کر لیا، حالانکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ کی دعوت کو آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ انہیں جزیہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر وہ اس سے بھی انکاری ہو تو آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ ہم خلیفہ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر لشکر کے خلاف کسی شکوہ شکایت کی جرت نہ کر سکے، لیکن چند لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، جس کی فریاد لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم ظلم و جبر کے خلاف ان کی خدمت میں فریاد کر سکیں۔ اگر ہم حق پر ہوئے تو ہماری مدد کی جائے گی، اور اگر نہ حق ہوئے تو واپس لوٹ آئیں گے۔ گورنر سلیمان نے وفد کو امیر المومنین سے ملنے کی اجازت دے دی۔ وفد نے دارالحکومت دمشق پہنچ کر اپنا مقدمہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ خلیفہ نے تمام باتیں سن کر آپ نے گورنر سلیمان کو خط لکھا، جس میں یہ تحریر تھا، جو ہی یہ خط آپ کے پاس پہنچے آپ اسی وقت سمرقند میں ان کی شکایت سننے کے لیے ایک قاضی بٹھا دیں۔ اگر قاضی ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو پھر آپ مسلمانوں کے لشکر کو ان کا شہر خالی کرنے کا حکم دے۔ جن مسلمانوں نے ان کے گھروں پر قبضہ کیا ہے وہ فوری طور پر خالی کر کے وہاں سے چلے جائیں، جہاں وہ قتیبہ بن مسلم بہلی کے دور میں رہتے تھے وہاں پر شفٹ ہو جائیں۔ جب وفد نے گورنر سلیمان کو امیر المؤمنین کا خط دیا تو انہوں نے بڑے قاضی کو سمرقند پہنچ کر وہاں کے باشندوں کی شکایت سننے کے لیے کہا۔ انہوں نے اس قوم کے شکوے شکایت سنے اور لشکر اسلام کے کمانڈروں کے بیانات بھی لکھے۔ دونوں کے بیانات سے صحیح صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ قاضی نے سمرقند کے باشندوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ گورنر سلیمان نے مسلمانوں کو ان کے گھر خالی کر دینے اور انہیں فوراً چھاؤنی میں واپس آ جانے کا حکم صادر کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اب دوبارہ کسی مناسب موقع پر یا پھر صلح کی بنیاد پر یا لڑائی میں کامیابی حاصل کر کے اس علاقے میں ہی داخل ہونا۔ جب سمرقند میں آباد اس قوم کے سرداروں نے مسلمانوں کے قاضی کے فیصلے کے مطابق گورنر کا حکم سنا تو آپس میں چیواں گوئیاں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ اپنی قوم سے کہنے لگے، افسوس صد افسوس، تم مسلمان قوم کے ساتھ مل جل کر رہے، تم نے ان کے اخلاق، سیرت، عدل و انصاف اور صداقت اور حق گوئی کا مشاہدہ کیا۔ کیا ہوا اگر انہوں نے چند مکانوں پر قبضہ کر لیا؟ آخر انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ ہماری مانو، انہیں اپنے پاس رہنے دو، انہیں یہاں سے واپس نہ جانے دو۔ ان کا ساتھ رہنا تمہارے لیے آرام اور برکت کا سبب ہوگا۔ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اپنے پاؤں پر کیوں کلہاڑی مار رہے ہو؟ کچھ سوچو۔ مسلمانوں کا یہاں سے یوں چلے جانا تمہارے مستقبل کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ تیسرا واقعہ،
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا تیسرا حیرت انگیز واقعہ ابن عبد الحکم نے اپنی کتاب سیرت عمر بن عبدالعزیز میں تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسلمہ بن عبد المالک ان کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اپنی اولاد کے منہ سے نوالے چھین لیے اور مال و دولت سے انہیں محروم کر دیا۔ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ مجھے یا اپنے خاندان میں سے کسی اور کو اولاد کے متعلق وصیت کر جائیں۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کر لی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مجھے ذرا سہارا دے کر بٹھاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو ارشاد فرمایا، اے مسلمہ، میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو مال و دولت سے محروم کر دیا اور ان کے منہ سے کھانے کے نوالے چھین لیے، بالکل درست نہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے ان کا کوئی حق نہیں مارا اور نہ ہی میں نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہے جن پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ رہا آپ کا یہ مشورہ کہ میں آپ کو یا اپنے خاندان میں آپ سے بہتر کسی شخص کو ان کے متعلق وصیت کر جاؤں تو خوب اچھی طرح سن لو، میرا وارث اور کارساز وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ اور یہ بھی اچھی طرح جان لے، میرے بیٹوں کے لیے دو طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگر وہ متقی، صالح اور پرہیزگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دے گا، اور اللہ نہ کرے اگر وہ بد کردار اور گنہگار ہوں گے تو میں اس صورت میں مال و دولت ان کے حوالے کر کے گناہ والی زندگی میں ان کا معاون نہیں بن سکتا۔ پھر فرمایا، میرے پاس میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ بیٹے بلائے گئے جن کی تعداد تقریباً 19 تھی۔ جب انہیں اپنے پاس کھڑے دیکھا تو خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، ہے افسوس، میں نے اپنے بیٹوں کو کنگال اور مفلس کر دیا۔ پھر ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، پیارے بیٹو، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ تم پورے ملک میں جہاں بھی جاؤ گے تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ہر کوئی تمہاری خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ میرے نزدیک نیک نامی بہت بڑی دولت ہے۔ میرے بیٹو، اب دو چیزوں میں تمہیں پورا اختیار ہے، یا لوگوں کا مال چھین کر رشوت اور ظلم کے ذریعے مال جمع کر کے تمہارے لیے میں بہت مال چھوڑ کر جاؤں اور تمہارا والد اس کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا جائے، یا فقر و فاقہ اختیار کر لو اور جو حلال روزی ملے اس پر راضی ہو جاؤ اور اس وجہ سے تمہارے والد جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے والد کو جہنم سے آزاد کرانے کو اپنی مالداری اور دولت مندی پر ترجیح دو گے۔ پھر ان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اٹھو، اللہ تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا کرے۔ مسلمان نے امیر المومنین کی طرف دیکھا اور کہا، امیر المومنین، میرے پاس انہیں دینے کے لیے بہتر چیز موجود ہے۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 3 لاکھ دینار ہیں، میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ یہ رقم بطور ہدیہ ان کو دے دیں یا فقراء مساکین میں صدقے کے طور پر تقسیم کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے مسلمہ، میرے پاس اس سے بھی بہتر تجویز ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ دینار جس سے ناجائز ٹیکس کے ذریعے چھینے ہیں اسے واپس کر دے، آپ کا ان پر کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا، امیر المومنین، آپ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے ہمارے سخت دلوں کو نرم کر دیا، آپ نے بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلا دیا اور آپ کی تربیت سے ہمیں صالحین نیک لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ لوگوں نے خلیفۃ المسلمین کی وفات کے بعد ان کے تمام بیٹوں کے حالات دیکھے، ان میں سے کسی کو نہ محتاج دیکھا اور نہ فقیر اور غریب۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے، پسند آئے، لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔